حافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تاخیر کے بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ جی لگا کے درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم سیدنا مولانا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں عالی جناب عزت مآب بننے بخش صاحب قبلہ اور ان کے تمام گھر والے، رشتہ دار، اور قابل مبارکباد ہیں عام حضرات کہ آپ کی بستی میں گزشتہ شب 2 لوگوں کی دستار بندی کا پروگرام تھا اور آج یہ تیسرے جناب سرتاج نوری صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو یہ آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے محلے میں علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف جناب بننے بخش صاحب کی خوش نصیبی نہیں ہے، یہ آپ کی بھی خوش نصیبی ہے، آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی شفاعت کے کام آنے والی ذات ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو حافظ قرآن ہوں گے وہ بھی میدان محشر میں امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ کل میدان محشر میں جو حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، ہم نے پڑھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس تاج کی چمک دمک کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہ حسرت کرے گا کہ کاش ہم نے بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ بے شک بے شک۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، بس 10 یا 12 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ محبت سے بلایا تو یہاں بھی حاضر ہونا ضروری تھا، ورنہ آج میرے ماموزاد بھائی کی دستار مردان محلے مدرسہ غوثیہ میں ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، لیکن یہ جناب سرتاج رضا صلی اللہ ربہ کی محبت تھی، میں یہاں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائیں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے دھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے دھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے دھول ہوئی، سیموں زر کے ہمت والے تن کے اجلے من کے کالے، بھول گئے ہم فکر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا تھا ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جمیل قادری فرماتے ہیں خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا۔ تعجب کیا اگر انسان گزارے عمر مدحت میں، سناخواں ہے تو عالم میں ہر ایک ذرہ محمد کا، سناخواں ہے تو عالم میں ہر ایک ذرہ محمد کا۔ گنہگاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں حضرت موسیٰ محمد کا۔ جمیل قادری ایسی سنا رنگی غزل کوئی کہ بے خود ہو یہاں
हर एक मस्ताना मोहम्मद का और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान की महफिल है, तो मुझे अपने वालिद बुजुर्गवार के चंद मिसरे याद आए। आप इजाजत दें तो पेश कर दूं, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत पहले फरमाया था, अल्लाह अल्लाह मर्तबा है क्या कलामे पाक का, अल्लाह अल्लाह मर्तबा है क्या कलामे पाक का, सब किताबों से बड़ा रुतबा कलामे पाक का, सब किताबों से बड़ा रुतबा कलामे पाक का। अंबिया को प्यार है उससे खुदा को प्यार है, दिल से जो भी हो गया शायदा कलामे पाक का, दिल से जो भी हो गया शायदा कलामे पाक का। सब सहाबी ताबई सारे वली उलमा सभी, सब सहाबी ताबई सारे वली उलमा सभी, सब सहाबी ताबई सारे वली उलमा सभी देते आए हैं सदा खुतबा कलामे पाक का, देते आए हैं सदा खुतबा कलामे पाक का। एक तारीफी शेर भी समाप्त कर ले, था इरादा कत्ल का पर धुल गया कल्बे उमर, था इरादा कत्ल का पर धुल गया कल्बे उमर, हाथ में जब ले लिया पारा कलामे पाक का, हाथ में जब ले लिया पारा कलामे पाक का। और हकीकत पे मबनी शेर सुने, हाथ में जब ले लिया पारा कलामे पाक का, कब्र तक पहुंचा के सब रिश्ते फना हो जाएंगे, कब्र तक पहुंचा के सब रिश्ते फना हो जाएंगे। खुल्द में पहुंचाएगा रिश्ता कलामे पाक का, खुल्द में पहुंचाएगा रिश्ता कलामे पाक का। आज जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान के मौके पे इस बाबरकत महफिल में हम हाजिर हैं और अपनी निगाहों से वो मंजर अनकरीब देखेंगे। जनाब सरताज रज़ा सल्लल्लाहु रब्बहू के माथे पर जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान सजाई रहेगी और इनके उस्ताद मोहतरम चंद ही लम्हों के बाद आली जनाब इज्जत माब मुफक्किर अहले सुन्नत हम दर्द कौम हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह आरिफ रज़ा मिसबाही साहब क़िबला की आमद होगी और आप हजरत का खिताब भी समाप्त करेंगे। आइए अपने मौजू पे बात करूं और चंद मिनट में अपनी बात कहकर रुखसत हो जाऊं। हम अल्लाह के वो बंदे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अशरफुल मखलूकात होने का शरफ अता फरमाया है, अल्लाह ने पैदा फरमाया, यह उसका हम पे एहसान है। लेकिन उसने पैदा किया, यह पहला एहसान, लेकिन पैदा सिर्फ हमको नहीं किया, अल्लाह ने शजरो हजर को भी पैदा किया है, अल्लाह ने दरख्तो चवल को भी पैदा किया है, अल्लाह ने कंकर पत्थरों को भी पैदा किया है। इस दुनिया में 18,000 मखलूक की तख्लीक करने वाला वो मालिक हकीकी है जिसने हमें अशरफुल मखलूकात होने का शरफ अता किया। फख्र है कि अल्लाह ने मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कर रहा था, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात होने का शरफ अता किया है। पैदा तो और मखलूकात को भी किया, लेकिन अशरफुल मखलूकात होने का शरफ हमें हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में यहूद और नसारा को भी पैदा किया, लेकिन पालाए इंसान ये है कि पैदा अशरफुल मखलूकात में किया। फिर इंसान ये है कि उसने हमें पैदा इंसानों में किया, लेकिन फिर इंसान ये है कि इंसानों में यहूद और नसारा में पैदा नहीं किया, मजूसियों में पैदा नहीं किया और किसी कौम किसी फिरके में पैदा नहीं किया। अगर पैदा किया अपने महबूब की प्यारी उम्मत में पैदा किया। ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का। हम ही तो हैं जो कुरान पे ईमान लाए हैं, हम ही तो हैं जो साहिब कुरान पे ईमान लाए हैं। लेकिन अर्ज ये कर रहा हूँ, हमें अशरफुल मखलूकात होने का शरफ हासिल क्यों है? क्या हम ज्यादा हसीन हैं इसलिए? अगर हुस्न की बिना पर अशरफुल मखलूकात का शर्फ हासिल हो सकता था तो फिर फूलों को अशरफुल मखलूकात का शर्फ हासिल होना चाहिए, चांद और सूरज को होना चाहिए, नकहते गुल को होना चाहिए। क्योंकि इंसान की जब खूबसूरती की बात आती है तो कभी चांद की मिसाल दी जा रही है, कभी सूरज की चमक की मिसाल पेश की जाती है, कभी तारों की चमक की मिसाल दी जा रही है। यहाँ से पता चला
انسان سے زیادہ حسین و جمیل دکھنے والی مخلوق بھی کائنات میں ہے، لیکن انسان ہی اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ حسن کی بنا پر ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ کیا عقل کی بنیاد پہ ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا؟ نہیں پیارے، عقل کی بنا پر بھی ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو تمہید میں نہ لے جاتے ہوئے سیدھی بات عرض کروں، ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا، ہمارے اندر ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو شیطان حضرت آدم کے گرد چکر لگانے لگا، اور چکر لگاتے ہوئے اپنے 7 بالوں سے کہتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اس انسان کو اشرف کیوں بنایا، اشرف المخلوقات کا نام کیوں دیا ہے؟ یہ انسان ہے، اگر اسے کھانا میسر نہ ہو تو زمین پہ گر جائے گا، اگر زیادہ کھا لے تو سست پڑ جائے گا۔ اس انسان کے وجود میں سینکڑوں سوراخ ہیں، اس کے بدن میں سینکڑوں سوراخ ہیں، اور پھر بھی یہ اشرف المخلوقات کا تمغہ لیے بیٹھا ہے۔ میں سمجھ نہیں پاتا آخر اسے اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ تو میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے، اس کے وجود کے اندر سینے کی طرف بائیں جانب ایک پیٹی ہے، جس پیٹی کے اندر میں نظر نہیں ڈال سکتا، یعنی میری نگاہ اس کی پیٹی کے اندر نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اسی پیٹی کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف مخلوقیت عطا فرمایا ہے، تمام مخلوقات سے بہتر قرار دیا ہے۔ جھوٹا سچ بول گیا، حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر بائیں جانب سینے میں جو پیٹی رکھی ہے، اس پیٹی کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے، اور اسی دل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے۔ دل دے کر اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، یہ دل اللہ نے فرشتوں کو عطا نہیں فرمایا۔ لیکن سنو پیارے، دل دے کر ہمیں کیا مقصد ملا؟ دل دینے کے پیچھے ہمارے دل دینے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا، لیکن دل دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ فرماتا ہے، میں نے تمہیں دل اس لیے دیا تاکہ تم محبت کرو۔ انسان انس سے مشتق ہے، اور انسان جو ہے نسیان سے لیا گیا ہے۔ پتہ چلا انس کا معنی محبت کرنا ہے، نسیان کا معنی بھولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اتنا پیار کرنے کے لیے پیدا کیا کہ انسان پیار کرے اور پیار میں خود کو بھول جائے۔ ہم یہ تو سمجھ گئے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سینے میں دل رکھا، دل اس لیے رکھا ہم پیار کریں، لیکن اے پروردگار پیار کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا، لیکن پیار کس سے کیا جائے، پیار کس سے کریں؟ تو اللہ کی رحمت نے پکار کے کہا، اگر دولت سے پیار کرے گا نمرود بنا دیا جائے گا، اگر مال و دولت سے پیار کرے گا نمرود بن جائے گا، اگر طاقت و قوت سے پیار کرے گا فرعون بن جائے گا، اگر ظلم و جبر سے پیار کرے گا یزید بن جائے گا، اگر عورت سے پیار کرے گا مجنو بنا دیا جائے گا، اگر عورت سے پیار کرے گا فرحات بنا دیا جائے گا۔ میں نے کہا اے رب قدیر پیار کس سے کیا جائے؟ تو اللہ کی رحمت نے پکار کے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے پیار کرے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے محبوب سے پیار کر لے۔ جب تو میرے محبوب سے پیار کرے گا میں تجھ سے پیار کروں گا، اور جب میں تجھ سے پیار کروں گا تو بریلی کے کلندر نے ترجمانی فرما دی، زہے عزتو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات رات کافی ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آنے والے علماء و شورا کو آپ سماعت کر لیں۔ باتیں تو آپ سے بہت ساری کرنا تھی، لیکن مجھے یہ
میں آپ کا زیادہ وقت لوں، رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم حافظ سرتاج رضا نوری سلمہ کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سارے حضرات محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے حضرات استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔